إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے آپ پر، آپ کے تمام اہل علاقہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مادیت کے پرفتن دور میں، فحاشی اور عریانی کے ایسے سیلاب میں آپ کے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ علاقے جو دین کا مرکز شمار ہوتے تھے اور محدثین اور مفتیان کرام اور علماء کرام کے وہ مراکز ہوا کرتے تھے، مادیت کی ایسی آندھی چلی ہے، ایسا مادیت کا سیلاب آیا ہے کہ سب کچھ وہ بہا کے لے گیا ہے۔ جیسے سیلاب آتا ہے، ہمارے یہاں سیلاب آتا رہتا ہے، سندھ میں سیلاب آتا ہے تو وہ گھروں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، بھینسوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، فصلوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، باغوں کو اور درختوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ جب وہ بہا کے لے جاتا ہے اور وہ پانی خشک ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں، ایسے جیسے کبھی یہاں کوئی بستی تھی ہی نہیں۔ یہ بہت دفعہ سندھ میں اس طرح کے سیلاب آئے ہیں۔ تو اس وقت بے دینی اور بے حیائی اور مادیت کا ایسا سیلاب ساری دنیا میں آیا ہوا ہے کہ وہ تقویٰ کو بھی بہا کر لے گیا، حیا کو بھی بہا کر لے گیا، اور اسلامی غیرت اور حمیت کو بھی بہا کر لے گیا، تعلق مع اللہ کو بھی بہا کر لے گیا، نمازوں کو، عبادات کو بہا کر لے گیا، مسجدوں کو بھی بہا کر لے گیا، مدرسوں کو بھی بہا کر لے گیا، یہاں تک کہ علماء کو بھی بہا کر لے گیا۔ علماء بھی مادیت کی آندھیوں سے متاثر ہو کر نمازیں چھوڑ بیٹھے اور مدارس چھوڑ بیٹھے، تدریس چھوڑ بیٹھے، اور ایسے دنیا میں جا پھنسے کہ اب انہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے سیلاب میں، ایسی آندھیوں میں اگر کوئی علاقہ جزیرہ نما بچا ہوا ہے تو میرا خیال ہے وہ یہ علاقہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان کے سارے ہی صوبوں میں اور سارے ہی صوبوں کے عموماً بڑے بڑے علاقوں میں جانا ہوتا ہے اور وہاں کی دینی سطح کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ کے اس علاقے میں آ کے وہ جو پاکستان اور باہر پھر پھر کر نا امیدی سی دل پہ چھا گئی تھی، یہاں آ کے وہ نا امیدی امید سے بدل گئی ہے۔ آپ کے مدارس کو بھرا بھرا دیکھ کر، آپ کے اسکولوں کو خالی خالی دیکھ کر، آپ کے عموماً 99 سے زیادہ فیصد سروں پہ پگڑیاں اور ٹوپیاں دیکھ کے، نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں دیکھ کے، اور عورتوں کو کہیں عورتوں کا نام و نشان نہ دیکھ کر بہت بڑی امید سی آ گئی ہے کہ امید ہے کہ یہ دین دوبارہ ضرور اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے
اور ضرور یہ دین دوبارہ سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ ضرور آئے گا۔ ہم اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں تو نا امیدی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا، نا امیدی ہی نا امیدی۔ سندھ کی بستیوں میں جاتے ہیں تو مسجد تو ہے پر نمازی نہیں ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، 1995-96 کی بات ہے۔ ہم لوگ سندھ میں ایک علاقہ ہے تھرپارکر ریگستانی علاقہ ہے، وہاں ہم گئے ہوئے تھے جماعت میں۔ تو ایک بستی میں گئے تو جماعت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بستی میں جا کے ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، پھر گھوم جاتے ہیں، دو دو کی جوڑیاں بن کے بستی میں لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جس بستی میں ہم گئے وہ بستی تو مسلمانوں کی تھی لیکن وہاں مسجد نہیں تھی، اسکول تھا۔ عیسائیوں نے ایک اسکول بنا کر دیا ہوا تھا ان کو، جہاں ان کے بچے پڑھا کرتے تھے۔ اس اسکول میں جا کے ہم نے ڈیرا ڈالا، بستر رکھے، ہم نکل گئے ادھر ادھر ملاقاتوں کے لیے۔ تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا ان کو لے کر جب ہم باہر نکلے تو کسی نے کہا اس گاؤں کا جو وڈیرا ہے نا، یہ جو بڑا سارا گھر ہے، چار دیواری، کچی چار دیواری تھی، یہ اس کا گھر ہے، اس کا نام جلال ہے۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کے آواز لگائی، وہ باہر آئے۔ ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی اور بڑا روبدار ان کا چہرہ تھا۔ 70 برس ان کی عمر تھی، ساری داڑھی سفید تھی۔ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم صرف دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں، ان سے چل کے مل لیں۔ یہ کہہ کر ہم ان کو اسکول میں لے آئے۔ باتوں باتوں میں بیٹھے رہے تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جلال صاحب آپ وضو کر لیں، پھر نماز پڑھتے ہیں اکٹھے۔ کہنے لگے نماز تو میں نے 70 برس میں آج تک کبھی نہیں پڑھی، 70 برس میں آج تک میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اور وضو مجھے نہیں کرنا آتا، وضو کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں آتا وضو کرنا۔ 70 برس عمر ہے اور پورے گاؤں کا وڈیرا تھا۔ تو بتائیے جب ان حالات کو دیکھا جائے گا تو نا امیدی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مسلمانوں کی بستی ہو، مسجد ہی نہ ہو اور نمازی ہی نہ ہو، اور اس گاؤں کے وڈیرے کو وضو اور نماز نہ آتی ہو، تو بتائیے پھر نا امیدی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چنانچہ اچھا اب آپ سوچیں کہ جن کو وضو نہیں آتا تھا ان کو غسل آتا ہوگا، اور جس کو غسل نہیں آتا ہوگا وہ پاک زندگی گزار رہا ہوگا، اور جو ناپاک ساری زندگی گزار کے مر جائے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو پتہ نہیں یہ کس کی دعا ہے اس خطے کو، پتہ نہیں کس کی دعا ہے اس خطے کو، پتہ نہیں آپ کے آباء و اجداد کی کوئی ایسی قربانیاں اللہ کو پسند آئی ہیں کہ اتنی آندھیوں میں بھی یہ خطہ مادیت سے اور بے دینی سے، فحاشی اور عریانی سے بچا ہوا ہے۔ لیکن ایک ڈر اب بھی دل میں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہاں پہ بھی بڑے بڑے موبائل چل رہے ہیں، بڑے بڑے موبائل یہاں بھی لوگوں کے پاس آ گئے ہیں۔ تو اب ڈر لگتا ہے کہ ان آندھیوں سے تو یہ خطہ بچ گیا، لیکن اب جب ساری دنیا کی فحاشی اور عریانی موبائلوں کے ذریعے سے یہاں بھی آ گئی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کی اگلی نسل شاید اس دین کی سطح پہ نہ ہو جس سطح پہ آج کے لوگ ہیں۔ لیکن پھر ان مدارس کو دیکھ کر، مدارس کی تعداد کو دیکھ کر یہ امید سی ہوتی ہے کہ امید ہے کہ اگلی نسل بھی ان کی ایسی ہی ہوگی۔ آخر یہ بڑے اتنے سارے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہی بڑے ہو کے علماء بننا ہے، مسجدوں کے خطبہ بننا ہے اور مدارس کے مدرسین بننا ہے۔ تو امید ہے کہ اگلی نسل کے ایمان کی بھی حفاظت کا انتظام ہوا ہے۔ اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم قدر کرو گے ہم بڑھائیں گے، ناقدری کرو گے چھین لیں گے۔ اس کی قدر کریں، اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ اور اس کی قدردانی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی قدردانی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے لوگ آپ کو گاڑیوں میں گھومتے نظر آئیں، لاہور کے لوگ آپ کو بنگلوں میں رہتے ہوئے نظر آئیں، پشاور کے لوگ اگر آپ کو گاڑیوں میں گھومتے ہوئے، جہازوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں، تو آپ کبھی بھی ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا مال و متاع بہت عارضی ہے، وقتی ہے، اور جو دنیا کا ساز و سامان لوگوں کے پاس ہے یہ ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پشاور کے جو لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور جہازوں میں اڑ رہے ہیں، کراچی، لاہور اور پنڈی، اسلام آباد کے جو لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں وہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، آپ کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس سوئی گیس بھی ہے، آپ کے پاس سوئی گیس بھی نہیں ہے، ان کے پاس عالی شان پھسلتی ہوئی سڑکیں بھی ہیں، آپ کے پاس سڑکیں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری سہولیات موجود ہیں، آپ کے پاس دنیا کی ضروریات بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ان سے چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ لے جائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو دنیا کے انسانوں کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور وہ ملے گا اس دین پر جو دین اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دے دیتا ہے، بنگلے اور گاڑیاں دے دیتا ہے، عہدے اور ڈگریاں اور حکومت دے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ علم، دین کی سمجھ اور دین پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اپنے مالک کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال دے رکھا ہے اور ہمیں اس نے علم اور دین دے رکھا ہے، اے اللہ ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، مال ختم ہو جائے گا، علم اور دین باقی رہے گا۔ جن کے پاس دنیا ہے نا، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، جن کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں، یہ صرف جب تک یہ دنیا میں ہیں تب تک استعمال کریں گے، جو ہی یہ تہے خاک چلے جائیں گے تو پھر ان کا مالدار اور غریب دونوں برابر ہو جائیں گے، ان کا مالدار اور غریب دونوں برابر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مدرسوں میں پڑھنے والے اور یہ پگڑیاں سر پہ سجانے والے اور یہ چہرے پہ حضور کی سنت کو سجانے والے اور یہ علم میں زندگیاں کھپانے والے، مدرسے کی چار دیواریوں میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا اور اپنے پیٹ پہ فاقے برداشت کرنے والے، اگر یہ اسی حال میں مریں گے تو ان کا حشر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جو علم سیکھتے علم دین کو سیکھتے مر گیا تو کل قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور مرکزی حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے شہروں کے لوگ آپ کے علاقے کو پسماندہ علاقہ سمجھتے ہیں، ان کے کہتے آپ بھی اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنے لگ جاتے ہوں گے۔ انسان متاثر ہوتا ہے نا، جب مستقل ایک بات کو سنے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، ایک بات کو جب مستقل سنا جائے گا نا تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ پسماندہ ہیں، لوگ کہتے ہیں قلعہ عبداللہ کے لوگ پسماندہ ہیں، لوگ کہتے ہیں چمن کے لوگ پسماندہ ہیں،
تو ان کے پسماندہ کہتے کہتے آپ کے سنتے سنتے آپ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں ہاں جی ہم تو پسماندہ ہیں. کیوں بھائی؟ سڑکیں ہی نہیں ہیں, سوئی گیس ہی نہیں ہے, پیٹرول پمپ ہی نہیں ہے, اور یہاں فصلیں ہی نہیں ہیں, یہاں باغات ہی نہیں ہیں, اور یہاں دنیا کی سہولیات ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ پسماندہ ہیں, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. آپ پسماندہ نہیں ہیں, آپ پسماندہ نہیں ہیں, آپ پسماندہ نہیں ہیں. اس لیے کہ آج لوگوں کے پاس جو ترقی یافتہ ہونے کا معیار ہے نا, معیار, وہ ان کے پاس مادہ ہے, پیسہ ہے, دنیا ہے, مال و زر ہے, حکومت اور عہدے ہیں, اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں. یہ ان کے پاس ترقی یافتہ ہونے کا معیار ہے. یہ معیار ہے. اگر یہاں بہت بڑی یونیورسٹی بن جائے جہاں پہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہوں, لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہوں, اور لڑکوں کی داڑھیاں صاف ہوں, اور لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے ہوں, لڑکیوں نے بھی پینٹ پہن رکھی ہو, لڑکوں نے بھی پینٹ پہن رکھی ہو, تو دنیا بھی کہے گی آپ ترقی یافتہ ہیں. اور ان کے کہنے سے آپ بھی سمجھ جائیں گے, آپ بھی سمجھنے لگیں گے ہاں جی اب کچھ کام ہو رہا ہے, ورنہ تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. نہیں میرے دوستو, ترقی یافتہ ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو پاکستان کے بے دینوں نے گھڑا ہے, پاکستان کے بے دینوں نے ایجاد کیا ہے. ترقی یافتہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ ترقی یافتہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ ترقی یافتہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ کون محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, کون ان کے نقش قدم پر ہے, کون ان کے طریقے پہ چل رہا ہے, کون ان کے دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہے, اور کون ان کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. یہ معیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, تو جو مکے کے سردار تاخیر سے مسلمان ہوئے تھے وہ حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے. سہیل بن عمر, ابو سفیان اور صفوان بن امیہ اور اس قسم کے بڑے بڑے جو قریش کے چودھری تھے اور آخر میں اسلام لائے تھے, یہ سب حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے. باتیں چل رہی ہیں, اچانک کچھ مہاجرین اولین آ گئے, غریب, غلام, آزاد کردہ غلام, مسکین, ساری زندگی پٹائیاں کھانے والے, وہ آ گئے. حضرت عمر نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ, ان کو آگے جگہ دو, یہ اولین ہیں. کچھ اور آ گئے, حضرت عمر نے کہا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤ, ان کو آگے آنے دو. کچھ اور آ گئے, فرمایا اور پیچھے ہو جاؤ, ان کو آگے آنے دو. آخر میں حضرت بلال آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے جاء سیدنا بلال, ہمارا آقا بلال آ گیا. غریب, مسکین, حبشی آدمی, غلام. اب جب یوں ہوا اور مجلس ہو گئی برخاست, جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ جو ابو سفیان, صفوان بن امیہ, سہیل بن عمر اور اس قسم کے دوسرے جو قریش کے چودھری رہے تھے اور آخر میں اسلام لائے تھے, جب مجلس سے اٹھے کہنے لگے آج عمر نے تو ہماری بڑی بےزتی کر دی, غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے کرتے کرتے جوتیوں میں جا کے جگہ دی, عمر نے تو آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو ان میں سے ایک نے کہا, انہی میں سے ایک نے کہا چلو یہاں تو بے عزتی ہو ہی گئی, یہاں تو جوتیوں میں جگہ آ ہی گئی, لیکن ایسی کوئی صورت بناؤ کہ کہیں آخرت میں ایسے نہ ہو, ایسی کوئی صورت بناؤ کہ آخرت میں کہیں ایسے نہ ہو. چنانچہ یہ سب دوبارہ حضرت عمر کے پاس آئے, کہنے لگے عمر امیر المومنین, آج جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, لیکن اب ہم آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کی سزا ہے, یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے, لیکن آپ کوئی ایسی صورت ہمیں بتائیں کہ جیسے آج ہمیں دنیا میں اور پیچھے کیا جا رہا ہے, اور پیچھے کیا جا رہا ہے, اور پیچھے کیا جا رہا ہے, ایسی کوئی صورت ہے کہ آخرت میں ایسی بے عزتی نہ ہو, ایسی کوئی صورت ہے؟ تو فرمایا ہاں اس کی صورت ہے. کہ کیا؟ کہ شام چلے جاؤ, اپنی زندگیاں جہاد میں لگا دو اور اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ, شاید اس سے تمہاری اس کمی کی تلافی ہو جائے.
ترقی یافتہ ہونے کا معیار مادیت نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، مال و زر نہیں ہے، اور انگریزی پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ہونے کا معیار اللہ کے نبی کی غلامی ہے۔ حضور کا غلام ہونا یہ عزت کی بات ہے۔ اور پتہ نہیں اس کا پتہ، یہ پردہ دنیا میں تو شاید نہ کھلے، لیکن مرتے ہی دنیا دیکھ لے گی کہ پسماندہ اسلام آباد کے ماڈرن لوگ تھے یا پسماندہ قلعہ عبداللہ اور چمن کے یہ درویش لوگ تھے۔ یہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ جب یہ غبار چھٹے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار تھا اور کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس لیے پہلی آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین، علم، اسلام کی شکل میں کیا ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنا، ورنہ یہ چھن جائے گا۔ اس کی ناقدری نہ کریں، بلکہ اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے، کیا کمی ہے، انسان نے روٹی کھانی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور غریب ہونا، پسماندہ ہونا، دنیاوی لحاظ سے پسماندہ ہونا، اور گھر میں سوئی گیس کا نہ ہونا، اور گھر میں مرغن غذاؤں کا نہ پکنا، اور اچھے لباس کا نہ پہننا، یہ کوئی ذلت نہیں ہے۔ اگر یہ ذلت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غریب نہ ہوتے۔ ہمارے نبی دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہیں، کیوں جی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے نبی سب سے زیادہ بلند اور بالا ہیں، ہمارے نبی دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ہمارے نبی سب سے زیادہ دنیا میں عزت یافتہ ہیں۔ ان کی عزت کو کوئی اور تو کیا، ان کی عزت کو تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، ایسی اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے حبیب اللہ بنایا ہے، تو اب یہ تو بتائیں نا کہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ عہدوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ جتنے انبیاء ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، انبیاء میں بھی فرق ہے۔ کسی نبی کا درجہ بہت بڑا، کسی نبی کا درجہ اس بڑے درجے کے نبی سے چھوٹے درجے کا، تو انبیاء میں بھی درجات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، الکلیم من یعمل برضا مولاه، موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، والحبیب من یعمل مولاه برضاہ، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے راضی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر تورات چاہیے تو 70 آدمی لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کے چلے۔ جب کوہ طور قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام جلدی اوپر چڑھ گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ جلدی کیسے آ گئے اور آپ کی قوم کہاں ہے؟ کہم اولاء علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں ذرا جلدی آ گیا تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب ہم سبق پڑھاتے ہیں نا تو جو بچہ جلدی بھاگا کے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو استاد کا دل خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو کتنا پڑھنے کا شوق ہے۔ بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو لوگ آگے بڑھ کے جلدی آ کے آگے بیٹھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات سننے کا کتنا شوق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم اولاء علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اللہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں ذرا اس لیے دوڑ لگا کے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ میرے شوق کو دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور ہمارے نبی کا حال کیا ہے؟ ہمارے نبی کی دیرینہ آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، دعا کریں اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ
اس قبلہ اول کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہوں کو پھوڑ کے رکھ دے، اٹھنے والے قدم توڑ کے رکھ دے۔ تو پہلے قبلہ اول یہ مسجد اقصیٰ تھی، پھر ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ بن جائے، لیکن ہمارے نبی کبھی اللہ سے کہتے نہیں تھے کہ اللہ میاں میری یہ چاہت ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو دوران نماز ہمارے نبی کی دل میں اس خواہش نے اتنا زور پکڑا کہ بار بار آپ کی دوران نماز نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جان کر میری مرضی کا فیصلہ اتار دے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ کے دل میں اس خواہش نے زور پکڑا، تو اللہ کو اتنا ترس آیا، اللہ کو اتنا پیار آیا اپنے نبی پہ، اور اللہ پاک نے اتنا اہتمام فرمایا اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظار نہ کیا کہ میرا نبی سلام پھیر لے، سلام پھیرنے کے بعد میں اپنے نبی سے کہوں کہ میرے نبی اب تک تو نمازیں پڑھی مسجد اقصیٰ کی طرف، اب اگلی نماز آپ نے پڑھنی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ دوران نماز وہی اترنا شروع ہو گئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تو نماز میں بار بار اوپر کو دیکھتا ہے، تو بے قرار و پریشان ہو رہا ہے۔ میرے نبی ہم نماز کے اختتام کا بھی انتظار نہیں کرتے، آج کے بعد تیرا قبلہ ہم نے وہ بنا دیا جو آپ کو پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجلت الیک رب لترضا، اور حضور سے اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے نبی تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے نبی کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے۔ ان کے پیچھے جو چلے گا وہ عزت پائے گا، ان کا جو غلام بنے گا وہ عزت پائے گا۔ معیار محمد مصطفیٰ ہیں، معیار مال و زر نہیں ہے، معیار سونا چاندی نہیں ہے، معیار مادیت نہیں ہے، معیار سڑکیں نہیں ہیں، معیار گاڑیاں اور بنگلے نہیں ہیں، معیار محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، اور وہ آپ کو حاصل ہے۔ باقی رہی غربت، تو غربت عیب نہیں ہے، غربت تو ہمارے نبی کے گھر میں بھی تھی۔ ہمارے نبی مالدار نہیں تھے، ہمارے نبی کے اہل بیت مالدار نہیں تھے، ہمارے نبی کا گھر اکثر فاقوں میں رہتا تھا۔ فاقوں میں، آپ کے یہاں فاقہ تو نہیں آتا ہوگا، وہاں تو فاقہ رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کے اپنی بھوک کی شکایت کی، فاقے کی شکایت کی۔ مقصد یہ تھا کہ یا تو آپ دعا فرما دیں تاکہ فاقہ دور ہو جائے، یا آپ کے پاس کچھ ہو تو وہ دے دیں تاکہ ہم گھر میں کچھ بنا لیں، کچھ پکا لیں، کچھ کھا لیں۔ آپ علیہ السلام نے نہ برکت کی دعا دی اور نہ کوئی ان کو سامان دیا کہ جا کے گھر میں پکاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 7 راتوں سے کچھ نہیں ہے۔ محمد کے گھر میں 7 راتوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 7 راتیں، 7 راتیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو انسان کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے غربت عیب نہیں ہے، دنیاوی پسماندگی عیب نہیں ہے، وسائل کی کمی عیب نہیں ہے، ساز و سامان کی کمی عیب نہیں ہے۔ اگر یہ عیب ہوتی تو حضور کے پاس نہ آتی، اس لیے کہ حضور عیوب سے پاک ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ خوش رہا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ہے سڑکیں نہیں ہیں، ایمان تو ہے، شکر ہے بنگلے نہیں ہیں، پردہ تو ہے، حیا تو ہے، غیرت تو ہے۔ ماں بیٹی کا دامن تو پاک ہے نا، ماں بیٹی
کی عزت تو محفوظ ہے نا، یہی اصل ہے۔ باقی لسی روٹی کھانے والے کی روٹی لسی بھی پاخانہ بن جائے گی، بریانی اور قورمے کھانے والے کا قورمہ اور بریانی بھی پاخانہ بن جائے گی۔ اس لیے ایک درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کی ناقدری نہیں کرنا، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی قدردانی کریں، خوش رہیں۔ اور اسلام آباد کے لوگ، راولپنڈی کے لوگ، لاہور کے لوگ، پشاور کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ اور کراچی کے لوگ جن کے پاس بہت دنیا ہے مگر وہ کم نصیب اپنے دین کو لٹا بیٹھے، ان کو رش کی نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ ان کو ترس اور رحم کی نگاہوں سے دیکھیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دنیا دی ہے، دھن دولت دی ہے، ہمارے نبی سے اللہ فرماتے ہیں کبھی ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، کبھی ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، کبھی ان کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ یہاں کی فنا ہو جانے والی رونق ہے، اور ہم نے کیوں دی ہے ان کو؟ لنفتنہم فی، ان کو ہم چیک کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں، یہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور یہ پکڑے جائیں گے۔ غریبوں کے تو مزے ہیں، غریبوں کے تو مزے ہیں، مالداروں کے لیے مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قیل مرحبا مرحبا ای تشریفا مبارکا۔ آپ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، درجہ اس کا اتنا بلند ہے کہ جب وہ جنت میں جانے کے لیے آئے گا جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے، حضرت وہاں سے نہیں یہاں سے آئیں، مجھے یہ شرف بخشیں اپنے گزرنے کا۔ 8 دروازے پکاریں گے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ فرمایا ہاں، ہو ابو بکر بن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے حضرت زبیر کے بارے میں کنز العمال میں، یہ مفصل حدیث ہے، ساری سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ سارے صحابہ کو آپ بشارتیں دیتے چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا عبد الرحمن لیکن تو نے بڑی دیر کر دی، عبد الرحمن تو نے بڑی دیر کر دی، یہاں تک کہ میں تو سمجھا تھا کہ تو ہلاک ہو گیا۔ 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی کو حضور فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن تو نے بڑی دیر کر دی جنت کی طرف آنے میں، اور میں تو سمجھا کہ تو ہلاک ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد آیا تو گھٹنوں پہ گھسٹتا ہوا آیا اور پسینے میں شرابور ہو کر آیا، تو میں نے تجھ سے پوچھا عبد الرحمن تم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ تو تم نے کہا یا رسول اللہ نے مال زیادہ دیا تھا اس لیے حساب دینا پڑ رہا تھا۔ دخلت الجنت فکان عامۃ من دخلها المساکین۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کون کون اندر جاتا ہے، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اکثر جانے والے غریب تھے۔ تو غریب ہونا نعمت ہے، مالدار ہونا مصیبت ہے، آزمائش ہے۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے اس دولت کی قدر کریں، اور جو دولت دنیا کے دنیا داروں کو اللہ نے دے رکھی ہے کبھی اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور کبھی اس کی طمع بھی نہ رکھیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے مدرسہ کافی ہے، ہمارے لیے حدیث نبوی کافی ہے، ہمارے لیے حضور کی سنت کافی ہے۔ باقی جو روزی ہے وہ اللہ نے ہر ایک کی مقرر کر رکھی ہے، اس رزق میں کمی نہیں ہوگی۔
جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے. جس کے مقدر میں پراٹھا ہے وہ چاہے چمن میں رہے، چاہے قلعہ عبداللہ میں رہے، چاہے تھر پارکر میں رہے، چاہے بہاولپور کے ریگستان چولستان میں رہے، جس کے مقدر میں پراٹھا ہے اسے ملے گا. اور جس کے مقدر میں سوکھی روٹی ہے وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی سوکھی روٹی کھائے گا. مقدر میں ہی سوکھی روٹی ہے اس کے. ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ رہا ہے. ہم لوگ تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں پہ ایک نوجوان مسلمان ہوا، کرسچن تھا، مسلمان ہوا. اس کا نام رکھا علی. تو ایک سوسائٹی تھی، اس کا وہ گارڈ تھا، یعنی گیٹ پہ وہ کھڑا ہوتا تھا گن لے کے. تو ہم نے ایک دن کھانے پہ اس کی دعوت کی. وہ کھانے پہ آیا، رات کا کھانا، مغرب کے بعد ہم کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ، تو وہ بھی آ کے بیٹھا. لیکن وہ جب آیا تو بہت پریشان لگ رہا تھا، بالکل اس کا چہرہ اترا ہوا. تو میں نے کہا علی کیا ہوا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ بس پریشان اس لیے ہوں کہ آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے. تو میں نے کہا لڑکا پیدا ہوا ہے تو خوشی کی بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کو تو مٹھائی بانٹنی چاہیے کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے. کہنے لگے خوشی کی بات تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں جتنے گھر کے افراد ہیں انہی کو دے سکتا ہوں، مزید کسی ایک کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے پریشان ہوں کہ اب یہ جو نیا لڑکا دنیا میں آیا ہے، اب اس کا خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ میں نے کہا آپ کے اس مسئلے کا حل تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، آپ قرآن پہ ایمان لائیں کہ نہیں لائے؟ کہنے لگے لایا ہوں. میں نے کہا قرآن پاک کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل بتایا ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کی بات تو کچی نہیں ہے نا. اللہ کوئی بات اپنے ذمے لے لے تو اللہ تو آگے پیچھے نہیں ہو جائے گا نا. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے. میرے ذمے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جو گدھوں کو کھلاتا ہے، کتوں کو کھلاتا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس آیت پہ یقین میں بہت اضافہ ہوا. جب ہم بلوچستان میں داخل ہوئے نا، سبی سے گزر رہے تھے، سبی سے، تو ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ویرانہ ہی، پتھر ہی پتھر. نہ کہیں کسائی کی دکان نظر آ رہی تھی کہ جو گوشت بیچ رہا ہو، بھئی چلو کتوں کو ہڈیاں مل جائیں گی. نہ کہیں کوئی فصل، کوئی کھیت، کوئی سرسبز و شادابی نظر آ رہی تھی کہ جو بکریاں کھائیں گی، گائے کھائیں گی. لیکن کئی جگہوں پہ ایسا موقع آیا کہ ہماری گاڑی جب گزرنے لگی تو ایسے ببر شیر جیسے کتے ہماری گاڑی کے پیچھے دوڑتے. تو میں سوچتا یہ کتے کھاتے کیا ہیں؟ اتنے طاقتور کتے، اتنے موٹے کتے، یہاں نظر تو کچھ کھانے کو آ نہیں رہا، یہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ تو سمجھ میں آیا کہ بے شک 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہر جاندار کو روزی میں نے دینی ہے، میں نے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے. تمہیں کیا پتا کہ میں کہاں سے دیتا ہوں؟ اللہ کو پتا ہے کہ کہاں سے دینی ہے. سنسان علاقے اور کتے ایسے جیسے شیر، پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. اللہ روزی دیتا ہے، روزی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس بات کو مکرر عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ بہت بڑھیا ہے، دنیا کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت گھٹیا ہے. گھٹیا کی طرف کبھی آپ نظر نہ کریں، آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں مدارس بھی بہت ہیں، جہاد بھی بہت ہے، تبلیغ بھی خوب ہے، ماشاءاللہ دینی اقدار بھی بہت ہیں. ایک چیز کی یہاں کمی ہے جس کا شکوہ علماء سے ہے، علماء سے ہے، مدارس کے ذمہ داران سے ہے. اس کا شکوہ وہ یہ ہے کہ جیسے علم دین پڑھانا یہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا دین محفوظ نہیں ہوگا. جیسے تبلیغ کا کام ایک بہت اہم کام ہے، اس کے بغیر لوگ
دین پہ باقی نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ دین میں کمی آ جائے گی اگر دعوت کا کام نہ ہو، تبلیغ کا کام نہ ہو۔ یہ تبلیغ کے کام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، مگر بیچارہ کافی دیر سے گاڑی چلا رہا ہے، اب وہ تھک گیا ہے، اب اس کو اونگ آ رہی ہے، بار بار اس کو آنکھ لگ رہی ہے، تو اس کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہہ رہا ہے بھائی گاڑی چلا رہے ہو ذرا خیال سے بیٹھو، کہیں ٹکر مارو گے کیا، خود بھی مرو گے ہمیں بھی مرواؤ گے۔ تبلیغ کی مثال یہ ہے کہ جو سونے لگے، غفلت کا شکار ہونے لگے، اس کو جھنجھوڑ کے اس کو جگانا نہیں، بھائی مسلمان ہیں مسجد میں آؤ، مسلمان ہو، ڈراموں سے بچو، فلموں سے بچو، میوزک سے بچو، برائی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ یہ تبلیغ کی مثال ہے کہ تبلیغ والے کسی کو سونے نہیں دیتے، کسی کو دین سے ہٹنے نہیں دیتے، کسی کو دین سے دور ہونے نہیں دیتے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اور جہاد بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جہاد سے باطل سر نگوں ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے اور حق کا بول بالا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر مسلمان جہاد کرنا چھوڑ دیں تو یہ کفار تو ہمیں کچا کھا جائیں گے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے، اور ماشاءاللہ یہ بھی یہاں کافی ہے۔ لیکن ایک دین کا کام اور بھی ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ، شدید ترین اہمیت کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ یہ وہ دین کا کام ہے، یہ وہ دین کا شعبہ ہے جس کی یہاں کمی ہے۔ 11 قسمیں اللہ نے کھا کے فرمایا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کو برائیوں سے پاک کر دیا، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکا اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے مزین کر لیا، منور کر لیا۔ اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا معاصی سے، دنیا کی محبت سے۔ تو تزکیے کا جو نظام ہے نا، جسے تصوف کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں، اس کی یہاں کمی ہے، اور اس یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہر دین کی لائن سے کچھ مقصود ہوتا ہے نا، کچھ مقصود ہوتا ہے۔ تصوف سے مقصود پتہ کیا ہے؟ تصوف سے مقصود نیکی میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تصوف سے مقصود ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے، پانیوں پہ چلنا نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ پرندوں اور درندوں کو اپنے تابع کرنا نہیں ہے۔ تصوف سے مقصود نیکی میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ تو نیکی میں اخلاص کی ضرورت تبلیغ والے کو بھی ہے، نیکی میں اخلاص کی ضرورت مدرس کو بھی ہے، نیکی میں اخلاص کی ضرورت مفتی صاحب کو بھی ہے، نیکی میں اخلاص کی ضرورت مدرس کو بھی، محدث کو بھی ہے، نیکی میں اخلاص کی ضرورت مجاہد کو بھی ہے، نیکی میں اخلاص کی ضرورت ایک سیاسی میدان میں محنت کرنے والے مذہبی پیشوا کو بھی ہے۔ سب کو اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے دین کے ہر شعبے کو تصوف کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول، مجاہد کو بھی پیٹرول چاہیے، مدرس کو بھی پیٹرول چاہیے، مبلغ کو بھی پیٹرول چاہیے، محدث اور مفتی کو بھی پیٹرول چاہیے، اس کے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں اس کی۔ اور ہمارے اکابر کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ انہوں نے صرف علوم شرعیہ میں زندگیاں نہیں کھپائیں، بلکہ علوم شرعیہ کے ساتھ طریقت کو بھی ساتھ ساتھ انہوں نے لیا۔ چنانچہ ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے قائد
ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے قائد، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ہم سب کے پیشوا ہیں نا، ہم سارے ان کے شاگرد ہیں۔ وہ ایک طرف علوم شرعیہ کے ماہر تھے اور ایک طرف طریقت کے بھی ماہر تھے۔ وہ جامع شریعت بھی تھے اور وہ جامع طریقت بھی تھے، وہ رہبر شریعت بھی تھے اور وہ پیر طریقت بھی تھے۔ علوم شرعیہ سے جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئے، جب دور حدیث پڑھ رہے تھے تو دور حدیث حضرت گنگوہی نے، حضرت نانوتوی نے پڑھا، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے دور حدیث پڑھا۔ تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں میں نے حضرت نانوتوی سے کہا، میں نے مولانا قاسم صاحب سے کہا کہ میرا خیال ہے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا قاسم صاحب نے کہا نہیں بھائی، بیعت تو ہوں گے حاجی صاحب سے، بیعت تو ہوں گے حاجی صاحب سے۔ چنانچہ دور حدیث سے فارغ ہوئے اور دونوں پہنچے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں اور جا کے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان سے علم طریقت کو سیکھا، تعلق مع اللہ کو سیکھا، نسبت مع اللہ کو حاصل کیا اور وہ مقام حاصل کیا کہ ان کے شیخ نے کہا مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد جیسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے پیدا ہوتے تھے، آج کل ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ یہ ان کے شیخ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا، تو اس لیے اس کی کمی ہے۔ جال بچھا ہوا ہے مدارس کا، تو اس کے ساتھ جال بچھا ہوا ہونا چاہیے خانقاہوں کا بھی، اور بے شک الگ خانقاہیں نہ بنے، یہی مدارس خانقاہیں بن جائیں۔ میں نے ابھی بتایا اساتذہ کرام کو کہ دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ تاسیس ہے نا، جب اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کی جو تاریخ ہے، اس کے ابجد کے ذریعے سے جو حروف نکالے گئے تو مختلف علماء نے مختلف نکالے، لیکن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ تاسیس کی جو تاریخ نکالی نا، وہ ایک قطعہ ہے، وہ ایک قطعہ ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے در مدرسہ خان کا دیدیم۔ یہ تاریخ تاسیس ہے دارالعلوم دیوبند کی، اللہ اکبر، در مدرسہ خان کا دیدیم۔ حضرت مولانا یاسین صاحب، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دادا جان اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے والد محترم، یہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی اساتذہ میں سے تھے، ابتدائی لوگوں میں سے تھے۔ ان کا ملفوظ ہے جو دارالعلوم کراچی کی مسجد کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ بھی دیکھا جب محتمم سے لے کر چپڑاسی تک، صدر مدرس سے لے کے ادنا درجے کے مدرس تک، ہر ایک صاحب نسبت بزرگ تھا، اور سارا دن دارالعلوم دیوبند میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں، اور ساری رات دارالعلوم دیوبند کے ہر حجرے سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ اور الا اللہ کی ضربوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ دارالعلوم کراچی کی جامع مسجد کے گیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی کمی ہے، ایک آدمی تو ہے لیکن اس کی ٹانگ نہیں ہے، تو ناقص ہے نا۔ شریع اسلام ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں۔ اسلام ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں، ایک پر اس کا شریعت ہے اور ایک پر اس کا طریقت ہے۔ ایک پر ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو بھی یہ پرندہ نہیں اڑے گا، دونوں پر ہوں گے پھر یہ اڑے گا۔ اس لیے آپ سارے حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جیسے آپ نے یہاں مدارس کے جال بچھا دیے ہیں، ایسے ہی یہاں اس کے لیے فکر مند ہوں، اس کے لیے کوشش کریں کہ یہاں پہ خانقاہوں کے بھی جال بچ جائیں۔ اس کی آسان صورت ہے، آپ سب کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق قائم کر کے ان سے
سلوک کی منازل کو طے کریں اور پھر اس کی یہاں محنت اور کوشش کریں. ہو جائے گا؟ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسند کے مطابق دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.